بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی جناب، ابھی ہمارے ملک میں تو بڑے تماشے ہوئے میڈیا پہ، آپ نے سنے ہیں۔ اب سیاسی تماشے ہی ہوتے ہیں، سیاسی ڈرامے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں۔ اب کون سا سنجیدہ سیاست رہی ہے؟ ایک تو چودھری پرویز الہی صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے۔ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ وہ اصل میں ہے کیا اور یہ کتنا بڑا اور گھنونا منصوبہ ہے۔ آپ سنیں گے تو آپ بھی حیرت سے منہ میں انگلیاں دابے رہ جائیں گے۔ اور دوسری بات کہ خان صاحب کو حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کو پنجرے میں بند کرنا ہے، تو اب اس کے لیے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں اور کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، تو اس پر بات کریں گے۔ تو آپ سے ایک گزارش تو میں کروں گا کہ پہلے ہماری یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ معلومات اور تجزیوں سے آپ واقف ہوتے رہیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو پرویز الہی صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، بظاہر تو ایک چھوٹا سا معاملہ لگتا ہے، لیکن اسی آڈیو کے مطابق فیصلہ بھی ہو گیا ہے کہ آج جو جسٹس مظاہر علی ہیں، انہوں نے غلام محمد ڈوگر جو سی سی پی لاہور تھے، ان کا ٹرانسفر معطل کر دیا ہے۔ اور یہی تو پرویز الہی صاحب اور پی ٹی آئی چاہتی تھی اور اسی کے مطابق فیصلہ ہو گیا۔ تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارا عدالتی سسٹم کتنا مضبوط ہے، فوراً پرویز الہی صاحب کو انصاف فراہم کر دیا۔ جو دوسرا معاملہ ہے کہ آڈیو میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بات کر رہے ہیں محمد خان بھٹی کے بارے میں۔ یہ محمد خان بھٹی پرویز الہی صاحب کے بہت پرانے یار ہیں، بہت پرانی دوستی ہے ان کی، اور یہ ہر معاملے میں ساتھ ہی چلتے ہیں۔ جب ان کو پنجاب کا اسپیکر بنایا گیا تھا، تب محمد خان بھٹی صاحب ہی تھے جن کو انہوں نے سیکرٹری بنا دیا تھا، اور بہت سے دوسرے معاملات اور جو ڈیل ہوتی ہے، معاملات طے کرنے ہوتے ہیں، آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے، اس میں محمد خان بھٹی پورے انوالو ہوتے ہیں۔ تو یہ کیس اس طرح کا ہے کہ ان کے اوپر ایک کیس بنا، تو اس کیس سے بھاگتے ہوئے یہ مٹیاری چلے گئے سندھ میں۔ وہاں ایک جج کے ساتھ انہوں نے کچھ معاملات طے کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی ان کی ضمانت نہیں ہوئی تھی کہ ان کو کچھ لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ یہ ابھی نہیں پتہ کہ کن لوگوں نے گرفتار کیا، کون سی گاڑیاں تھی، ڈالے تھے یا پولیس وین تھی، جو بھی تھی، بہرحال ان کو گرفتار کر لیا۔ جب ان کو گرفتار کیا اور ان سے تفتیش کی گئی نا، تو یہ بھی طوطے کی طرح بولنا شروع ہو گئے، جس طرح تحریک انصاف کے باقی قیدی بولے، شہباز گل صاحب خصوصاً بولے ہیں۔ تو انہوں نے بھی تو یہ سارا کچا چھٹا کھول دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی میں عمران خان صاحب کی آپ کے وہ معاملات بھی بتاتا ہوں جو مختلف عورتوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سننے والوں نے، نہ بھائی ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ اپنے پاس ہی رکھیں، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ بتائیں۔ تو اسی طرح بھٹی صاحب نے بھی منہ کھول دیا اور انہوں نے بتا دیا، اور انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ 50 ارب روپے ایک بندے سے لے کر میں نے مونس الہی کو دیے تھے۔ اب وہ 50 ارب روپے یہاں پر کون ہے اتنے پیسوں کا مالک؟ ایک سرکاری افسر، وہ 50 ارب روپے کا مالک ہو، اس سے پیسے لے کر مونس الہی کو دیے، ظاہر ہے یہ تو رشوت کے پیسے تھے۔ تو جب انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تو پھر پرویز الہی صاحب کو سمجھ آئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو میرا بہت قریبی دوست ہے، تو اس نے یہ اعتراف کر دیا ہے۔ تو پرویز الہی صاحب اس وجہ سے ایک بیرسٹر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کا کیس ان کے پاس لگوائیں، مظاہر علی کے پاس لگوائیں۔ کیوں؟ کہ وہ تو ان کے یار ہیں۔ تو جب آڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ بھئی میں آ رہے ہیں تیرے کول، اور یار تو چپتا کر، میں پہنچنا آنا، تو اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں نا۔ تو اتنی فرینکنس ہے ان جج صاحب کے ساتھ۔ اور جو دوسری آڈیو آپ نے سنی ہے، اس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ ایک بڑے طاقتور وکیل ہے۔ میں تو حیران ہوں، اتنا طاقتور وکیل کہ اپنی مرضی کے جج کے پاس بھی وہ کوئی فیصلہ لگوا سکتے ہیں۔ اب اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آپ کو وہ سپریم کورٹ میں کتنی طاقت رکھتے ہیں۔ تو اب یہ سارا معاملہ ہے، اب ان کو پریشانی چڑھ گئی ہے۔ اب کیونکہ حکومت نے بھی یہ اندیہ دیا ہے، واضح طور پر حکومت نے کہہ دیا ہے کہ اب ان کی گرفتاری ہوگی، شہباز ان کی پرویز الہی صاحب کی بھی گرفتاری ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی ہوگی۔ اب چلتے ہیں عمران خان کی گرفتاری کی طرف۔ معاملہ کیا ہے کہ عدالت نے ان کو اتنی مہلت دینے کے بعد بھی خان صاحب کہنے لگے بھائی مجھے تو چلا نہیں جاتا، ہاں میں واک کر سکتا ہوں صبح کے روزانہ، لیکن مجھے عدالت جانے کے لیے میں نہیں چل سکتا۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ خان صاحب جی بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ابھی بیمار ہیں، ڈاکٹر ان کی اجازت نہیں دے رہے۔ عدالت نے کہا کہ بھائی آپ آئی جی کی سیکورٹی میں لے آئیں، آپ ان کو کندھوں پر اٹھا کر لے آئیں۔ یہاں پر عدالت نے ایک بات کہی ہے، میرے خیال میں وہ بات بڑی انصاف کی ہے۔ عدالت انصاف کرے، اللہ کرے کہ وہ انصاف کرے، لیکن بات جو کی ہے نا وہ واقعی بڑی قابل طرح سے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر
بندے آتے ہیں، مریض آتے ہیں، لوگ ان کو لے کر آتے ہیں کندھوں پر بٹھا کر، وہ اتنے لاغر کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، لیکن وہ حاضری ضرور دیتے ہیں، پیش ضرور ہوتے ہیں عدالت میں۔ تو عمران خان صاحب کو وہ جیسے تیسے کر کے لے کر آتے ہیں، آپ لے کر آئیں۔ لیکن صاحب جی یہ تو نواب ہے نا، یہ تو پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ یہ وہ جس طرح کہا تھا نا کہ عدالت نے، سپریم کورٹ کے جج صاحب نے، کہ بھئی عمران خان صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے، اسمانت اللہ ہے کہ عام آدمی نہیں ہے، عام آدمی ہے نا، ابھی اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ابھی تو وہ کسی سرکاری عہدے پر نہیں ہے، کوئی وزیر اعظم، کوئی پرائم منسٹر، صدر وغیرہ تو نہیں ہے، تو پھر آپ ان کو کس قانون کے تحت آپ ان کو ایک استثناء یا امتیازی حیثیت دے رہے ہیں؟ تو بہرحال عدالت نے ان کی ضمانت تو مسترد کر دی تھی، اب دوبارہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے سوموار تک، سوموار والے دن وہ پیش ہوں گے۔ لیکن یہاں زمان پارک میں عجیب مسئلہ شروع ہو گیا، وہاں پر یوتھ ہی ناچنا شروع ہو گئے۔ اب ہم نے سمجھا کہ یہ خوشی سے ناچ رہے ہیں، کہ جب پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کی تو ضمانت مسترد ہو گئی تو پھر کیسی خوشی؟ اور پھر یاد آئے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو خوشی پہ بھی ناچتے ہیں اور ان کو غم پہنچے پھر بھی ناچتے ہیں، تو وہ ناچنا غم والا تھا۔ تو بہرحال وہاں پر انہوں نے بھی پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے شرارت کر دی، 2-3 گاڑیاں بھیج دی وہاں پر۔ جب 2-3 گاڑیاں وہاں پر پہنچی تو یہ اور ناچنا شروع ہو گئے کہ گاڑیاں پہنچ رہی ہیں اور ہم احتجاجاً ناچ رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھا ہماری گرفتاری ہوگی۔ گرفتاری اگر حکومت نے کرنی ہوتی تو پھر یہ گرفتاری ہو چکی ہوتی۔ میرا یہ خیال ہے کہ حکومت جان بوجھ کر اس وقت گرفتار نہیں کر رہی، شاید کچھ اکنامک سچویشن کی وجہ سے وہاں پر پھنسی ہوئی ہے، اس وجہ سے شاید ان کو فی الوقت گرفتار نہ کیا جا سکے جب تک کہ IMF کے ساتھ کوئی کلیئر کٹ معاہدہ نہیں ہو جاتا۔ جب معاہدہ ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کی گرفتاری بھی بہت جلدی ہو جائے گی۔